بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی احتجاج کا پلان ہے، جو بھی لائحہ عمل ہے، وہ سارے کا سارا بشریٰ بی بی کو دے دیا گیا، اور اب بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان سے اس کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اور آج پشاور میں ایک اس حوالے سے میٹنگ بھی ہے جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز اور دیگر پارٹی کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو مدعو کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ تو جو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں اس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ جو پارٹی قیادت ہے انہوں نے بہت سارے فیصلے خود کر لیے۔ عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی وہ باہر نہیں آئیں جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے، اور لیکن وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتے رہے، کیونکہ صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو پارٹی رہنما ہیں ان سے ایک تو وہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے، اور پھر وہ کسی حد تک ان سے کنونس بھی ہو گئے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمپرومائزڈ ہے، یا یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق انہوں نے جو کیا، ان کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا۔ ان کو وہ پابند تھے کہ عمران خان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ پارٹی تک پہنچائیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس یہ اختیار ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کے ذریعے جو کارکن ہیں ان کو لائحہ عمل دیا ہے، اور پارٹی قیادت کو بھی۔ تو اب یہ قیادت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کرے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی ان کا کمپرومائز نہیں تھا، وہ ان حالات کے مطابق ان کی ججمنٹ جو ہے اس میں ایرر ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے کیا۔ تو اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ۔ ورکر جو ہیں وہ نکلنے کے لیے بیتاب ہیں، اور پورے پاکستان میں اس وقت جو گراس روٹ لیول پر عوامی جو حد تک عوامی سطح پر بڑا لوگوں میں جوش و خروش ہے، اور کیونکہ اب عمران خان کی کال ہے اور یہ واپسی نہیں ہوگی اس کال کی، اور یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے، اور اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ اور پھر ہو سکتا ہے آگے جا کے، کیونکہ اس کا اعلان علیمہ خان صاحبہ نے بھی کیا تھا، تو جو 3-4 لوگ ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے، میں ازیوم کرتا ہوں کہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہوں گی، علیمہ خان صاحبہ ہوں گی، ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علی اعجاز بٹر، نوجوان وکیل جنہوں نے علیم خان کا مقابلہ کیا، ان کو بھی فوکل پرسن بنایا گیا۔ لاہور ہی سے ایک اور وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی، وہ بھی بہت زبردست ایک بڑے ہارڈ ورکنگ وہ لیڈر ہے۔ تو اس طرح کے کچھ لوگوں کو یہ انفارمیشن ضرور ان کو دے دی گئی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ جن کے پاس یہ انفارمیشن ہے وہ گرفتار ہوں، اور وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کو پورا لائحہ عمل دے دیا گیا، اور ابھی کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ اس کو سب کو اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، تو اس لیے یہ وہ ان کو اطمینان ہے کہ اب کوئی کسی طرح سے اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ ایک اور چیز یہاں پہ میں ڈسکس کر لوں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب تو موروثی سیاست کے خلاف تھے، خاندانی سیاست کے خلاف تھے، تو یہ پھر ان کی اہلیہ۔ دیکھیں اس وقت جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کے ہسبینڈ گرفتار ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو رہا کرانے کے لیے علیمہ بی بی صاحبہ کے بھائی گرفتار ہے عمران خان صاحب، تو اپنے بھائی کے لیے بہنیں بھی آتی ہیں، تو یہ اس کو آپ موروثی سیاست سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کوئی علیمہ بی بی کو یا جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہے، اصل میں ان کے پاس کوئی پارٹی کا ان کو عہدہ نہیں دیا گیا، وہ صرف عمران خان کے ایک میسنجر کے طور پہ اوورسی کر رہی ہیں سب چیزوں کو، اور وہ عمران خان کی رہائی کی بات ہے۔ تو بشریٰ بی بی کے کاندھے پر ایک بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ بشریٰ بی بی کمپرومائز ہو گئی، بشریٰ بی بی بنی گالہ رہنا چاہتی ہیں، بشریٰ بی بی وعدہ ماف گواہ۔ ایک ایسی بدبودار کیمپین چلائی نون لیگیوں نے اور ہمارے طاقتور حلقوں نے کہ جس میں انہوں نے بشریٰ بی بی کی بہت کردار کشی کی کوشش کی، لیکن وہ ہر جگہ پر ثابت قدم رہیں، اور اب عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد ہے، اور اس چیز کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ ایسا احتجاج ہوگا کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے، اور حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ کس طریقے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بات ہے، وہ جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ جی نواز شریف صاحب آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، تو آپ معافی مانگ لیں اللہ سے۔
میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں جاوید چودھری صاحب کی، اللہ سے تو معافی بعد میں مانگیں، سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ان سے معافی مانگیں۔ بیٹھیں جہاز پہ اور آئے سیالکوٹ آئیں سیدھا، وہاں پر ریحانہ ڈار سے معافی مانگیں، کوٹ لکھپت میں جا کے یاسمین راشد صاحبہ سے معافی مانگیں، صنم جاوید سے معافی مانگیں، طیبہ راجہ سے معافی مانگیں، عالیہ حمزہ سے معافی مانگیں، میاں آباد فاروق سے معافی مانگیں، اور ضلع شاہ کے گھر جا کے معافی مانگیں۔ آپ نے معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں، آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون میں، اس لیے آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ خود بخود سے آتے ہیں، آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، اور اب آپ کلچر کی وہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جاوید چودھری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پکڑ میں آ گئے ہیں، آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جاوید چودھری صاحب آپ نے پھر ڈنڈی ماری ہے، آپ کا کیا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جس منصب پر بیٹھے ہیں ان کے پاس اس کا آئینی، قانونی، اخلاقی، مذہبی حق نہیں ہے۔ وہ الیکشن ہارے ہوئے لیکن وہاں پر آ کے بیٹھ گئے، قابض ہو گئے، ناجائز قابضین ہیں وہ، تو سب سے پہلے وہ قبضہ چھوڑیں، ورکروں سے، قوم سے معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ حقوق العباد اللہ کہتا ہے میں نہیں معاف کروں گا، حقوق العباد جو ہیں وہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہی آپ کو وہ معاف کریں گے۔ اب دوسرا جناب خواجہ آصف صاحب، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ آپ وہ ویڈیو سن لیں، وہ جو بندہ ہے وہ کوئی ان کو کسی طرح کی دھمکی نہیں دے رہا کچھ مارنے کی، وہ ویسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں گفتگو میں کہ جی جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ مقابلہ کریں پی ٹی آئی کا، یعنی آپ وہاں پہ لندن میں جا کے اب یہ دس دے رہے ہیں کہ وہ آ کے تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو یہ کیا ایک سوچ ہے، ایک ایسی متشدد ایک سوچ ہے ان کی، خواجہ آصف صاحب کی، مطلب کہ اب وہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وچ از ویری بیڈ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب اگر کوئی کلیش یا کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پرووکیشن کے الزام میں خواجہ آصف بھی جو ہے نا وہ دھرے جا سکتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، لیکن وہ کہیں پہ سفر نہیں کر سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے، اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر ان کے خلاف تنقید کرتے ہیں۔ لیکن میں آخر میں یہ عرض کروں کہ سب نظریں جو ہیں وہ اب 24 نومبر پہ ہیں، اور بڑا احتجاج پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے، لوگ آ کے دھرنا دیں گے، اور یہ حکمت عملی کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر صرف ہو سب کچھ تو پھر وہ پوری پولیس فورس وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر 8-9 بڑے شہروں میں سائملٹینیسلی احتجاج ہوگا تو وہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر انگیج رکھے گی۔ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ مل سکتا ہے حکومت کو پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بالکل اس وقت اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کسی طرح سے بھی قیادت واپسی کا اعلان کرے گی، کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ اس کو اوورسی کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو واپس نہیں آنا۔ اللہ نے